اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی. اور گزشتہ ہفتے بھی چونکہ 15 شوال کی بھی ایک تاریخ ہے، 25 شوال کی بھی ایک تاریخ ہے کہ جو چھٹے امام کی منقول ہوئی ہے، لہٰذا دونوں مناسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے دونوں ہفتوں میں چھٹے امام کی سیرت پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی اور آج بھی کوشش کی جائے گی. وقت کافی نکل چکا ہے، لہٰذا میں ان مطالب کو دیکھ رہا ہوں کہ جو ضروری ہیں کہ آپ کی خدمت بیان کیے جائیں. شاید آج کی جو کلاس ہے اس میں جن طالبات نے شرکت کی ہے وہ پہلی دفعہ شرکت کی ہے. پرانا درس شاید انہوں نے نہیں سنا ہے. درست کہہ رہا ہوں میں؟ اچھا، مقام مختلف ہوا ہے، مکین وہی ہیں، تو پھر اس کے لیے اس حوالے سے آسانی ہو جائے گی مجھے گفتگو کرنے میں کہ چھٹے امام کی جو سیاسی صورتحال تھی ان کے زمانے کی، وہ آپ کی خدمت بیان کی تھی کہ بنی امیہ کا دور ختم ہو رہا ہے، بنی عباس کا دور شروع ہو رہا ہے، اور اس دوران جو امام کو فرصت ملی ہے، امام نے روبرو ان کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ پشت بپشت رہ کر مقابلہ کیا. یہ دو اصطلاحات گزشتہ ہفتے استعمال کی تھی اور اسی سے میں اپنی بات کو شروع کروں گا کہ امام کی جو شہادت ہوئی ہے وہ سن 148 ہجری میں ہوئی ہے، 148 ہجری میں، اور بنی عباس کی جب حکومت قائم ہوئی ہے تو وہ سن 132 ہجری میں ہوئی ہے، 132 ہجری میں. یہ جو پیریڈ ہے تقریباً 16 برس کا، یہ زندگی کا، امام کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جو امام نے بنی عباس کے ساتھ گزارا ہے، اور اس سے پہلے کا حصہ تقریباً بنی امیہ کے ساتھ گزارا گیا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اس زمانے میں کون کون سے واقعات پیش آئے اور کیا حالات تھے جس کی وجہ سے امام نے یہ رویہ اختیار کیا کہ صرف علمی میدان میں اپنے شاگردوں کی زیادہ خدمت کی اور اپنے طالب علموں کو پروان چڑھایا، اور دوسرے میدانوں میں مثلا سیاسی طور پر امام کی اتنی زیادہ ہمیں کارکردگی نظر نہیں آتی کہ امام نے حکومت کے اندر بھی حصہ لیا ہو. اس کو بیان کرنے سے قبل میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں گا. ہم سارے ائمہ کی زندگی کا ایک مختصر سا اگر جائزہ لیں تو امام کے مقابلے پر جتنے وہ افراد تھے کہ جو حکومت لے سکتے تھے، ایک امام ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے نمائندے بنائے گئے ہیں اور پروردگار کی طرف سے نبی کی طرح حاکم بنائے گئے ہیں کہ سارے مسلمانوں کی رہبری امام کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. لیکن وہ افراد کے جو مسلمانوں کے درمیان شہرت رکھتے تھے اور پرانے وہ سردار تھے، پرانے اپنے قبیلے کے وہ بادشاہ تھے، تو جب وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں تب بھی ان کی بادشاہت اور ان کی سرداری کسی نہ کسی طریقے سے باقی رہی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں تصور تھا کہ اب اگر یہ جائیں گے تو ان کے بعد ممکن ہے کہ یہ حاکم بن جائیں، اب وہ جائیں گے تو ممکن ہے کہ یہ جو بڑا سردار ہے یہ حاکم بن جائے. تو پیغمبر اکرم کے بعد جو شخصیات تھی وہ ایک ذہن کے اندر آئی کہ ممکن ہے کہ مولا کائنات کو خلافت نہ ملے، فلاں کو خلافت مل جائے، اور اس کے امکانات بہت زیادہ موجود تھے. کئی مرتبہ اس طرح کی روایتیں آپ نے کتابوں میں بھی پڑھی ہوں گی اور ہے بھی کہ جناب ابن عباس نے مثلا آگے سوال کیا، دوسرے صاحب نے آگے سوال کیا کہ آپ کے بعد کون ہوگا خلیفہ، کیسے ممکن ہے کہ مولا متقیان کو خلافت مل جائے. سب اسی گمان کے اندر تھے کہ شاید مولا متقیان کو خلافت نہیں مل سکے گی، کیونکہ اس قدر دشمنی، بغض، کینہ مولا متقیان کے خلاف تھا کہ ملنا بہت مشکل تھا. ایسے ماحول کے اندر
سب سے پہلا کام امام نے جو مولا کائنات کی زندگی سے اگر ہم شروع کریں، مولا کائنات نے ان افراد کے مقابلے پر جو یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت انہیں نہیں ملے گی، سب سے پہلے اسٹینڈ لیا، اپنی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ پیغمبر نے جو انہیں جانشین بنایا تھا ویسی ہی بات انہوں نے نقل کی کہ مجھے غدیر کے میدان میں ہر مقام پر پیغمبر نے اپنے ہمراہ رکھا، بار بار تمہیں وصیت یہ کی کہ میرے بعد یہ وصی ہوں گے، یہ جانشین ہوں گے، یہ رہبر ہوں گے، لہٰذا ہماری اطاعت کی جائے۔ تو یہ کام مولا متقیہ نے ابتدا میں کیا۔ اس کا نتیجہ جب نہیں نکل سکا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی علی بیٹھیں گے نہیں، اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ خلافت ضرور حاصل کریں گے۔ لیکن امام نے اپنی سیاست کو تبدیل کر دیا، پالیسی کو تبدیل کر دیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ علی اب تلوار نکال لیں گے، علی اپنے کسی بھی طریقے سے حکومت حاصل کر کے رہیں گے، اپنے نوجوانوں کو، جوانوں کو، بنی ہاشم کے جو جتنے دلیر افراد ان کو جمع کریں گے، لشکر کشی کریں گے۔ ایسا کام نہیں کیا امام نے۔ تو لوگوں کی سوچ کے خلاف امام نے عمل انجام دیا، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بظاہر ہم نے شکست دے دی علی علیہ السلام کو، لیکن بعد میں نتیجہ ایسا نکلا کہ پورا اسلامی معاشرہ آ گیا در علی پر کہ اے علی اب آپ ہی خلیفہ بنے۔ ایسا ماحول کریٹ کر دیا امام نے کہ سارے مسلمان مجبور ہو گئے کہ اے مولا اب آپ ہی خلیفہ بنے، اور پھر امام خلیفہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب دور آیا امام حسن علیہ السلام کا، ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جو ماننے والے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑا، بک گئے، خرید لیے گئے، تھکن ہو گئی، خستگی ہو گئی کہ بھائی اب بہت ساری جنگیں ہو گئی، ہم نے علی علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت ساری جنگیں کی، اب آپ بھی جنگ کر رہے ہیں۔ وجوہات کی بنا پر دوستوں نے ساتھ چھوڑا، دشمن قوی ہو گئے۔ ایسے موقع پر بھی دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید امام حسن ابھی بھی جنگ کریں گے، اپنا حق لے کر رہیں گے، والد کا حق جس طریقے سے ان کو مل گیا تھا اسی کو جاری رکھیں گے اور کسی طریقے سے حاصل کریں گے۔ لیکن پھر امام نے ان کی سوچ کے خلاف عمل کیا اور صلح کر لی۔ صلح کرنے کے بعد بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، کامیاب ہو گئے، لیکن صلح کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے وہ اس قدر ان کے لیے بھیانک تھا کہ یہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ اگر حسن صلح نہ کرتے اور ہم ان کے خلاف جنگ کر لیتے اور انہیں شہید کر دیتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ لہذا جب امام حسین علیہ السلام کو حکومت ملی تو پھر یزید نے صلح کی بات نہیں کی کہ اے حسین آپ بھی سے بھی ہم صلح کر لیتے، کیونکہ صلح آپ کے بھائی نے بھی کی تھی، بہت اچھا کام تھا، ہمارے مفاد میں تھا، لہذا آپ بھی صلح کر لیجئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ صلح کے بعد شکست پھر دوبارہ سے انہی کو ملی ہے، لہذا اب صلح نہیں کرنی، اب آپ بیعت کر لیجئے یا آپ کو ہم موت دے دیں گے یا آپ کو قتل کر دیں گے۔ ایسے موقع پر بھی شاید یزید یہ سمجھ رہا ہو کہ قتل جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، ممکن ہے کہ امام حسن کی طرح امام حسین بھی کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرے اور زندہ رہیں، لیکن وہاں پر امام حسین نے پھر ان کی سوچ کے خلاف خروج کا راستہ اختیار کیا، مدینہ سے خارج ہوا، مکہ کی طرف گئے اور پھر اس کے بعد کوفہ کے راستے کی طرف تھے اور کربلا کی طرف آئے، جنگ ہو گئی۔ یہ میں بار بار ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اس زمانے کے سیاست مندان لوگ تھے، سیاست مدار لوگ تھے، سیاست مند افراد تھے، جو وہ سوچ رہے تھے کہ امام کی سیاست اب ایسے ہونے والی ہے، بالکل اس کے خلاف امام کی سیاست ہوتی تھی، اور امام اس پالیسی کو اپناتے تھے جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ ہوتا تھا کہ وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ امام شاید اس راستے سے آئیں گے تاکہ امام کو کامیابی نصیب ہو، امام تو اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے آ رہے ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ امام کو شکست نصیب ہوگی، شکست ملے گی۔ وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ شکست کھا گئے امام، لیکن کچھ عرصے کے بعد سمجھتے تھے کہ نہیں، امام کا راستہ بالکل صحیح راستہ تھا، ہم حقیقت میں شکست کھا گئے، امام کو فتح حاصل ہو گئی، اور پھر وہ راستہ تبدیل کرتے تھے۔ لہذا پہلے امام سے انہوں نے خلافت چرائی، خلافت چھینی، دنیا مجبور ہو گئی دوبارہ خلافت دے دی۔ دوسرے امام سے یہ چاہ رہے تھے کہ جنگ کریں تاکہ امام کو شہید کر دیں، امام نے جنگ کرنے کی وجہ صلح کر لی۔ تیسرے امام سے یہ چاہ رہے تھے کہ صلح ہی کو جاری رکھیں یا صلح سے بھی کوئی آسان صورت بنتی ہو جیسے بیعت کی صورت وہ حاصل کر لیں، امام نے جنگ کا راستہ اختیار کر لیا۔ جب امام سجاد کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ سب کے سب مارے گئے ہیں کربلا کے میدان میں، اب امام سجاد بھی شاید کسی طریقے سے جنگ کریں گے اور شہید ہو جائیں گے، لیکن امام نے جنگ نہیں کی، شہید نہیں ہوئے، امام زندہ رہے۔ اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو پوری دنیا اتنا شور مچا رہی ہے کہ نواز رسول کو شہید کر دیا گیا، یزید ملعون ہے اور یہ ہے وہ ہے، ایسے موقع پر امام سجاد خاموش ہے،
اور مدینہ کے اندر کبھی دعائیں جو صحیفہ کاملہ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، دعاؤں کے ذریعے کبھی اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، کبھی غلاموں کو کنیزوں کو خریدتے ہیں اور انہیں پھر آزاد کرتے ہیں تربیت کرنے کے بعد، اس طریقے سے پیغام عام کر رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امام سجاد شکست کھا گئے۔ تو جو پالیسی لوگوں کے ذہنوں میں تھی اس کے بالکل برخلاف امام عمل کرتے جا رہے تھے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شکست کھا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہی راستہ وہ تھا کہ جو امام کی فتح یابی کا اور کامیابی کا راستہ تھا۔ پانچویں امام کے زمانے میں اور چھٹے امام کے زمانے میں بھی صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ بنی ہاشم اور بنی عباس کے لوگ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کربلا کا واقعہ ہو چکا، واقعہ ہررہ ہو چکا، مدینہ کے اندر مکہ کے اندر لوگوں کو شہید کیا جا چکا، خانہ کعبہ ڈھایا جا چکا، اب بنی امیہ کو ہٹا دیا جائے اور اب بنی ہاشم آئیں حکومت کرنے کے لیے۔ یہ لوگوں کے ذہن کے اندر تھا کہ اب بنی ہاشم آئیں گے حکومت کرنے کے لیے، لیکن امام نے حکومت کے راستے کو اختیار نہیں کیا بلکہ لوگوں کے علمی معیار کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ اور شاید اس زمانے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کیا کام کر رہے ہیں، یہ علمی طور پر اگر یہ بلند بھی ہو جائیں گے تو کیا فائدہ حاصل ہوگا، حکومت تو پھر ظالموں کے ہاتھوں میں رہے گی۔ لیکن یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ تربیت نہیں ہوگی تو حقیقی دین ختم ہو جائے گا۔ امام اگر حکومت کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں اور حکومت کے لیے اپنے چاہنے والوں کو ضائع کر دیں تو پھر جو حقیقی دین ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور بالکل شریعت محمدی مٹ جائے گی۔ چنانچہ شریعت محمدی کو باقی رکھنے کے لیے علمی سطح کو بلند کیا گیا، نہ کہ حکومت کو حاصل کیا گیا۔ پھر ساتویں امام کے زمانے میں امام کو قید خانے میں ڈالا۔ قید خانے کے اندر بھی جو قید خانے کے اندر افراد تھے اور آتے جاتے تھے، امام کی سیرت سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ بار بار ان کے اندر انقلاب پیدا ہوا، امام کے شیعہ بنے، چاہنے والے بنے، حتیٰ جو زندان بان ہوتے تھے، جو بطور خاص معین کیے جاتے تھے کہ انہیں اذیت پہنچانے کا کام کریں آپ، وہ افراد منقلب ہوتے تھے۔ اور جب حاکم وقت یہ حکم دیتا تھا کہ زہر دے کر شہید کرو تو ان کا جواب ہی ہوتا تھا ہم کیسے زہر دیں اس آدمی کو کہ جو صبح کو روزے رکھتا ہے، رات میں نمازیں پڑھتا ہے۔ تو زندان کے اندر بھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے، جو بڑے بڑے سیاست مندان افراد ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام تو اب زندان کے اندر ہیں، اب ان کی جو امامت ہے اور خلافت ہے یہ سارا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا سارا سلسلہ، لیکن اس کے باوجود امام نے وہاں پر بھی اپنا کام جاری رکھا۔ پھر حکومت مجبور ہوتی ہے کہ آٹھویں امام کا جب زمانہ آیا کہ انہیں پھر حکومت کے اندر شامل کیا جائے، اب اس طریقے سے امام کو استعمال کیا جائے۔ جب اس طریقے سے بھی استعمال کیا گیا تو پھر بالآخر مامون رشید پشیمان ہوتا ہے کہ بھائی امام کو جو ہم نے حکومت کے اندر شامل کیا ہے، پہلے تو امام نے یہ اعلان کر دیا تھا عمومی طور پر کہ میرا کسی حکومتی کام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لہٰذا یہ جتنی بھی غلطیاں کر رہے ہیں، جتنے بھی غلط احکامات یہ نافذ کر رہے ہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف سے امام کا وہاں پہنچنے کے بعد، محل کے اندر آنے کے بعد رویہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کسی غریب انسان کا، کسی ملنگ درویش کا ہوتا ہے کہ چٹائی کے اوپر بیٹھ کر، دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر، چٹائی جو ہے وہ دسترخوان کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس پر بیٹھ کے کھانا لگایا گیا، غلاموں کو بلایا جا رہا ہے، سب آ کر مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ جب لوگوں نے یہ طریقہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کو تو ولی عہد بنایا جا رہا ہے، ان کا یہ انداز ہے جن کا حقیقت میں حق بنتا ہے حکومت کرنا۔ اور جو مامون الرشید ہے وہ کبھی بھی کسی غلام کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں۔ اس کا محل دیکھو، اس کا دسترخوان دیکھو، تو خود بخود لوگوں کے ذہن میں پھر یہ حکومت ہی کے خلاف باتیں ذہن میں آنے لگی کہ جو ہماری حکومت ہے وہ درست نہیں ہے، حقیقت میں حق علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو پھر حکومت کو پریشانی ہو گئی، دوبارہ سے پھر امام کو شہید کیا گیا۔ 9ویں 10ویں 11ویں امام کا زمانہ پھر سختی کے اندر قید خانے میں گزرا، بالخصوص اس لیے کہ امام زمانہ کا ظہور اور امام زمانہ کی ولادت، جس کے بعد وہ حکومت قائم ہونے والی تھی کہ جس میں ظالموں کا خاتمہ ہونے والا تھا اور عدل و انصاف قائم ہونے والا تھا، اس کے لیے بے تحاشا پریشان تھے ظالم حکمران۔ چنانچہ انہوں نے قید خانے کے اندر اور مختلف طریقے سے محبوس کر کے، محصور کر کے رکھا ائمہ کو، تو اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور وہاں پر بھی امام کے ایک سلسلہ قائم کیا کہ جو اہم ترین سلسلہ تھا اور آج تک قائم و دائم ہے کہ اگر تم ہم سے مسئلہ معلوم نہ کر سکو، ہمیں اپنے درمیان نہ پاؤ، تو جو ہمارے خاص افراد ہیں، وہ جو خاص اصحاب ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے فقہی مسئلہ معلوم کرو، ان سے مسائل دینی معلوم کرو، وہ جو جواب دیں گے وہ ہمارا ہی جواب ہوگا، چاہے انہوں نے کہیں پر غلطی کر دی ہوگی تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، لیکن تمہیں انہی کے فتوے پر عمل کرنا ہے کہ جو ہمارے اصحاب نے بیان کیا ہے۔ تو بار بار شکست کھائی ہے ظالم حکمرانوں نے،
جبکہ وہ جس راستے کو سمجھ رہے تھے کہ ائمہ اختیار کریں گے، کبھی بھی اس راستے کو ائمہ نے اختیار نہیں کیا، ایک مختلف ٹریک کو استعمال کیا، اور بظاہر وہ سمجھ رہے تھے کہ اس ٹریک کو استعمال کرنے کے بعد امام شکست کھا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن امام پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، باقاعدہ میدان کے اندر تھے، اور میدان کے اندر رہ کر ان کو کچھ ہی عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ انہیں شکست ملی ہے، امام کو شکست نہیں ملی۔ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور وہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا مشن اور مقصد ہوتا ہے، اور دوسرا انسان کی ٹیکنیکس اور اس کے راستے ہوتے ہیں، اس مشن تک پہنچنے کا طریقہ، اس کے ذرائع، اس کے راستے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو جانا ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر، تو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جانے کے لیے یہاں سے لے کر وہاں تک کا جو شارٹیسٹ راستہ ہوگا ہم وہ اختیار کریں گے، یہی ہوگا جو شارٹیسٹ راستہ ہمیں معلوم ہوگا، ہم وہاں وہ اختیار کرتے ہوئے پہنچنا چاہیں گے۔ لیکن ہم وہ پہنچنا چاہ رہے تھے اس مقصد تک، درمیان میں پتہ چلا کہ ٹریفک جام ہو گیا، درمیان میں پتہ چلا کہیں پر دھرنا ہے، درمیان میں پتہ چلا کہ آگ لگا دی گئی ہے، جلاؤ گھیراؤ ہو گیا ہے، وہاں پر راستے بند ہو گئے ہیں۔ تو دو طریقے ہیں یہاں پر انسان کے عمل کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک جام ہے، مشکل سے ہم پہنچ سکیں گے، شاید نہ پہنچ سکیں آج، تو بہتر ہے کہ دوبارہ گھر پر ہی آ جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ہار جائے، ہمت ہار جائے کہ بس اب مقصد تو حاصل نہیں ہو سکتا، دوبارہ گھر پر ہی آ جائے۔ اچھا، یہ جو گھر پر آنا ہے یہ بھی ایک مرتبہ ٹیکنیک بن سکتی ہے، یعنی اس طریقے سے انسان یہ سوچے کہ آج میں گھر پر آ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کل ٹائم مل جائے گا، میرے پاس فراغت زیادہ ہے، لہٰذا میں کل چلا جاؤں گا زیارت کرنے کے لیے، پرسوں چلا جاؤں گا زیارت کرنے کے لیے، اگلے ہفتے چلا جاؤں گا زیارت کرنے کے لیے۔ مکمل طور پر اپنے مقصد کو ختم نہیں کیا، اپنے مشن کو چھوڑا نہیں ہے، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری ٹیکنیک کیا ہو سکتی ہے کہ اگر یہ راستہ بند ہے تو کون سا دوسرا راستہ ہے جس کا امکان ہے کہ وہ کھلا بھی ہوگا اور تیز رفتاری سے ہمیں مقصد تک پہنچا دے گا، دوسرے راستے کو اختیار کریں، دوسرا نہیں تیسرے راستے کو اختیار کریں۔ اور ممکن ہے کہ اگر کہیں پر ٹریفک جام ملتا بھی ہے تو ہم اس راستے کو نہ چھوڑیں، وہیں پر ہی کھڑے رہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ٹریفک جام 5 منٹ کا ہے، اگر ہم دوسرے راستے کو اختیار کریں گے تو آدھا گھنٹہ مزید اور لگ جائے گا، بہتر ہے کہ یہیں 5 منٹ انسان انتظار کرے اور چلا جائے۔ تو مختلف راستے ہو سکتے ہیں ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے۔ تمام ائمہ کا مقصد شریعت محمدی کو بچانا اور اسے پھیلانا ہے۔ راستے مختلف ہو سکتے ہیں، کسی نے خلافت لے کر، کسی نے خلافت چھوڑ کر، کسی نے صلح کر کے، کسی نے جنگ کر کے، کسی نے زندان میں رہ کر، کسی نے گھر میں مسجد میں رہ کر، اور کسی نے جیسے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، منبر پر آ کر علمی طور پر مضبوط کیا ہے افراد کو تاکہ شریعت محمدی باقی رہے۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ شریعت محمدی باقی رہے، دین اسلام باقی رہے، دین اسلام رواج پائے، پھیلے، لیکن راستے مختلف استعمال کیے ہیں۔ آج بھی ہمارا اور آپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ مکتب اہل بیت عام ہو، مکتب اہل بیت کی حفاظت ہو، یہی دو مقصد ہے، یا اس کا دفاع ہو، جب کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا دفاع ہم کریں، اور دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پھیلائیں، لوگوں کے درمیان منتشر کریں۔ اس کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مدینہ کے اندر امام نے پالیسی اختیار کی وہی ہم کراچی کے اندر بیٹھ کر پالیسی اختیار کریں، کیونکہ وہی امام کے جو مدینہ کے اندر تھے ایک مرتبہ ایک عرصے کے اندر ایک پالیسی اختیار کرتے ہیں، دوسرے عرصے کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوسری پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ ایک امام نے مدینہ ہی کے اندر ایک پالیسی کو اختیار کیا، دوسرے امام نے مدینہ ہی کے اندر دوسری پالیسی کو اختیار کیا۔ تو پالیسیز مختلف ہو سکتی ہے، سیاست مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مقصد ایک ہی رہے گا، مشن ایک ہی رہے گا۔ اس مشن کو ائمہ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اب یہی وہ پالیسیز ہیں، یہی وہ سیاسی شعور ہے کہ جو امام کی ایک وصیت میں بھی نظر آتی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ کی وصیت کو، بالخصوص چھٹے امام کی وصیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اماموں کی بہت ساری آخری لمحات کے اندر نصیحت اور وصیت کے جملے ہیں۔ ایک جملہ چھٹے امام کے حوالے سے بہت مشہور و معروف ہے جو نماز کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری وصیتیں وہ اتنی معروف نہیں ہیں۔ جو غیر معروف وصیتیں، اس میں سے ایک وصیت سیاسی
بصیرت کے ساتھ امام نے وصیت ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ ہے کہ منصور دوانقی قاتل ہے امام کا، لیکن منصور دوانقی بغداد میں ہے، امام مدینہ میں ہے۔ بغداد آپ کو معلوم ہے کہاں پر ہے؟ بغداد کہاں پر ہے؟ عراق میں۔ اور مدینہ کہاں پر ہے؟ سعودی عرب میں۔ بہت فاصلہ ہے، ہوائی جہاز کا سفر انسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے، کچھ گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے تب جا کر پہنچتا ہے۔ پرانا زمانہ اگر ہو تو کچھ دنوں کا، کچھ ہفتوں کا سفر ہوتا ہے جب انسان پہنچتا ہے۔ منصور بغداد کے اندر، امام مدینہ کے اندر، اور منصور نے کئی مرتبہ امام کو بغداد بھی بلایا۔ خود منصور بھی امام سے مدینہ کے اندر غالباً ملاقات بھی کرتا ہے۔ جتنی بھی اس نے ملاقاتیں کی ہیں، ہر مرتبہ اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ امام کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا تھا کہ امام، اے جعفر صادق، آپ حکومتی معاملات سے دور رہیں، آپ فوج تیار نہ کریں، آپ پیسے جمع نہ کریں، اور اگر آپ نے کام کیا تو یہ آپ کے اوپر یعنی مظالم ڈھائے جائیں گے، یہ آپ کو شکنجے دیے جائیں گے، یہ سختیاں آپ کے ساتھ کی جائیں گی۔ اور کئی مرتبہ قاتلانہ حملے کروائے ہیں اور خود بھی کیے، بے شمار آپ کو مثالیں اس کی مل جائیں گی۔ چند ایک مثالوں میں سے مثلا ایک مثال یہ ہے کہ جب امام آتے منصور کے دربار میں تو منصور نے اپنی تلوار نکالی ہوتی ہے، اور جیسے امام آتے ہیں چاہتا ہے کہ امام کی گردن اڑا دے، تلوار اٹھاتا ہے، چلانا چاہتا ہے، رک جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو نیچے لے کر آتا ہے، پھر کچھ گفتگو ہوتی ہے، پھر اٹھاتا ہے تلوار، پھر چلانا چاہتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اٹھاتا ہے، پھر چلانا چاہتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، اور بالآخر امام دربار سے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، منصور تو بار بار تلوار اٹھاتا ہے، چلاتا کیوں نہیں ہے؟ تو کہتا ہے کہ جب بھی میں چاہتا تھا کہ جعفر صادق پر تلوار چلاؤں تو میرے سامنے رسول صادق آ جاتے تھے اور کہتے تھے اے منصور، اگر تو نے میرے اس فرزند کو شہید کیا تو میں تجھے اس تلوار سے قتل کر دوں گا۔ لہذا میں گھبرا جاتا تھا، ہیبت مجھ پہ طاری ہو جاتی تھی اور میں کام نہیں کر سکا۔ ایک مرتبہ باقاعدہ امام کے اوپر تلوار چلا کر امام کو شہید کر دیا، اور جو قاتل تھا وہ یہ رپورٹ لے کر آیا کہ میں نے باقاعدہ امام کے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اگلے دن امام صحیح و سالم جسم کے ساتھ منصور کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ اس نے یہ کوشش کی کہ امام کو شہید کرے، امام کو قتل کرے، لیکن یہ کام نہیں کر سکا، اور بہرحال اس کے اندر مصلحتیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ لیکن جب شہادت بالآخر ہو گئی امام کی سن 148 ہجری میں، تو اب منصور کا کیا طریقہ ہے؟ منصور بھی بہت بڑا سیاست مدار انسان ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ جب میں منصور کے پاس پہنچا، مجھے بلایا گیا، کسی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں شخص کو بلایا جائے، میں گیا۔ یہ روایت کتاب کافی کے اندر موجود ہے، اگر اس کا ریفرنس بھی لکھنا چاہیں تو کتاب کافی جو چاپ اسلامیہ ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 پر حدیث نمبر 13، اور اگر پوری کافی کو دیکھا جائے تو حدیث نمبر 813 بنتی ہے۔ اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ راوی کہتا ہے کہ مجھے بلایا منصور دوانقی نے، میں پہنچا اس کے محل میں۔ جیسے ہی محل میں پہنچا، ہر طرف اندھیرا تھا، ایک شمع اس نے روشن کی ہوئی تھی، ہاتھ میں خط تھا، اور جیسے ہی میں پہنچا میں نے سلام کیا۔ جواب سلام تو اس روایت میں ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ہے کہ جیسے ہی میں نے سلام کیا اس نے وہ خط میری طرف پھینکا اور دھاڑے مار کر رونے لگا، گریہ کرنے لگا، اور کہتا ہے کہ شہید کر دیا گیا جعفر صادق کو، قتل کر دیا گیا جعفر صادق کو، اور 3 مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ منصور دوانقی جو قاتل ہے امام کا، وہ کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے جعفر صادق کو مار دیا گیا، کتنے عظیم ہستی کو مار دیا گیا، بلکہ اس نے استعمال نہیں کیا، قتل کی بات نہیں کی، اس نے کہا کہ انتقال ہو گیا جعفر صادق کا، طبی موت، مر گئے جعفر صادق، اور کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جعفر صادق کے بعد ان کا وصی کون ہے؟ چنانچہ تم ایک خط لکھو اور بھیجو حاکم مدینہ کو
کہ معلوم کریں کہ جعفر صادق نے کوئی اپنا وصی بھی مقرر کیا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب میں پہنچا، وہ خط لکھا میں نے، اور خط لکھنے کے بعد جب جواب آیا اور پھر دوبارہ میں منصور دوانقی کے پاس پہنچا تو منصور دوانقی نے کہا کہ خط کا جواب آ گیا، اور عجیب جواب اس کے اندر موجود ہے۔ حاکم مدینہ یہ کہتا ہے کہ جعفر صادق نے اپنا وصی بنایا ہے، لیکن ایک شخص کو نہیں بنایا ہے، 5 افراد کو بنایا ہے۔ اور میں نے کہا تھا حاکم مدینہ سے کہ جس کو بھی وصی بنایا ہو اسے فوراً قتل کر دو، اور سب سے پہلے ان اوصیاء میں میرا نام لکھا تھا، یعنی یہ لکھا تھا جعفر صادق نے کہ میرا وصی منصور دوانقی ہے۔ دوسرا نام جو لکھا تھا وہ حاکم مدینہ ہی کا لکھا تھا۔ دوسرا وصی محمد ابن سلیمان ہے۔ تیسرا وصی عبداللہ جو امام کے فرزند افتحی عبداللہ افتحی وہ ہیں۔ چوتھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور پانچویں جناب حمیدہ خاتون۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کہتا ہے کہ امام نے جب یہ اب اس انداز سے وصی بنایا ہے تو اب میں پریشان ہو گیا ہوں کہ میں کس کو قتل کروں۔ وصی تو مجھے ہی بنا دیا، وصی تو حاکم مدینہ کو بنا دیا ہے، اب میں کس کو قتل کروں؟ لہٰذا امام کے پاس صرف وہ دولت نہیں ہے کہ امام کے در سے عبادتیں ملتی ہیں، زہد و تقوی ملتا ہے، یا امام کے در سے علمی جوہر ملتے ہیں، نہیں، امام کے دروازے سے سیاست مداری بھی ملتی ہے، امام کے در سے اجتماعی معاملات میں سمجھداری بھی ملتی ہے کہ انسان کو کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر یہی جواب، تقریباً یہی جواب جب کوفہ میں ابو حمزہ صومالی نے سنا، ابو حمزہ صومالی جنہوں نے چوتھے امام کا زمانہ بھی دیکھا، پانچویں امام کا بھی، چھٹے امام کا بھی، ابو حمزہ صومالی جب کوفے میں موجود تھے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں کچھ خمس وغیرہ کے یا کچھ اموال، میرے خیال سے ذہن میں جو مجھے روایت آ رہی ہے، اور یہ روایت بھی کتاب الخرائج والجرائح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328 میں لکھی ہے۔ راوی کہتا ہے جب میں پہنچا کوفہ کے اندر تو ایک شیخ موجود تھے، وہ سب کو درس دے رہے تھے، مکتب اہل بیت کے بارے میں احادیث بیان کر رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ایک شخص آیا خبر لے کر کہ جعفر صادق کو قتل کر دیا گیا یا ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون غالباً پڑھا، اور اس کے بعد سوال کیا کہ ان کا وصی کون ہے؟ تو آنے والے نے بھی یہی خبر دی کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 3 افراد کو انہوں نے اپنا وصی بنایا ہے، بعض میں ملتا ہے 5 افراد کو بنایا ہے۔ جن 5 افراد کا نام اس نے لیا وہ وہی 5 افراد تھے کہ جو منصور دوانقی کے پاس بھی خط پہنچا تھا۔ جیسے ہی ان 5 اوصیاء کے نام ابو حمزہ صومالی نے سنے تو جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ بھی مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے آیا ہے، لیکن الخرائج والجرائح میں جو جملہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل علی الصغیر، پہلے تو وہ فرماتے الحمدللہ الذی لم یضل لنا، اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں گمراہ نہیں کیا اور ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ اور کیسے ہدایت کی؟ فرماتے ہیں کہ دل علی الصغیر ومن علی الکبیر وستر الامر العظیم۔ کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے جو 5 افراد کو وصی بنایا ہے، ان اوصیاء کے حالات دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو ان میں سب سے چھوٹا انسان ہے، جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے، کم سن ہے، حقیقت میں وہی امام ہے۔ وَمَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ، اور جو کبیر یعنی جو بڑا بیٹا اور بڑے فرزند کا نام امام نے شامل کیا، وہ گویا بڑے پر احسان کیا ہے، ورنہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی ملا ہے منّا کی بجائے بَيَّنَ عَلَى الْكَبِيرِ، یعنی بڑے بیٹے پر واضح کر دیا کہ تو وصی بننے کے لائق نہیں ہے، حقیقت میں موسیٰ کاظم ہے کہ جو وصی ہے۔ وَسَتَرَ الْأَمْرَ الْعَظِيمِ، اور جو بہت عظیم امر امامت تھی اس کو پوشیدہ طریقے سے بیان بھی کر دیا۔ تو جو سمجھدار افراد تھے وہ اسی وصیت کو دیکھ کر 5 افراد کے نام دیکھ کر سمجھ گئے کہ کون حقیقت میں وصی ہے۔ منصور دوانقی ہو نہیں سکتا کیونکہ وہی قاتل ہے، وہی امام کو اذیتیں پہنچانے والا، کئی مرتبہ قاتلانہ حملہ کر چکا ہے۔ محمد ابن سلیمان یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اسی ہی کو تو حکم دیا ہے منصور نے کہ امام پر سختیاں رکھو،
اور سب سے زیادہ سخت حاکم مدینہ کو بنایا گیا تھا کیونکہ امام وہاں پر موجود تھے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا شخص عبداللہ افتحی ہے۔ عبداللہ افتحی کے بارے میں خود ابو حمزہ صومالی نے آگے بھی یہ وضاحت کی ہے، کتاب اعیان الشیعہ کے اندر یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 677 کے اندر ابو حمزہ صومالی ہی کا جملہ محسن الامین نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی نے کہا کہ عبداللہ افتحی اس لیے امام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر 2 خامیاں موجود ہیں، ایک جسمانی لحاظ سے وہ درست نہیں ہے اسی لیے اسے افتح کہا جاتا ہے، اور دوسرا علمی اعتبار سے وہ کمزور ہے، اسی لیے جب بھی اس سے مسائل دینی پوچھے جاتے ہیں تو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں جاہل ہوں۔ تو وہ جو جاہل ہو وہ امام نہیں بن سکتا۔ لہذا عبداللہ افتحی اگر امام بننے کے قابل ہوتے تو امام پھر اپنے چھوٹے فرزند کا نام نہیں لیتے۔ چھوٹے فرزند کا نام لینا خود اس بات پر دلیل ہے کہ بڑا فرزند اس لائق نہیں ہے کہ وہ امام بن سکے۔ اور پھر خاتون کبھی بھی امام یا نبی نہیں ہو سکتی، لہذا یہ معلوم ہو گیا کہ حمیدہ خاتون جو ان کی زوجہ ہیں وہ بھی وصی نہیں ہیں، بلکہ سات امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو وصی ہیں۔ اچھا، یہاں جب ہم وصیت کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال اگر اذہان حاضر ہے تو یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے جو خاص طور پر شرعی اور فقہی شعور رکھتا ہے کہ امام کا تو لقب ہے صادق، امام تو سچ بولتے ہیں، امام نے جو وصیت کی ہے اس میں بھی یقیناً سچ بولا ہوگا، تو 5 لوگوں کو وصی بنا دیا، یا امام نے نعوذ باللہ کیا کسب سے کام لیا اور امام نے یہاں پر صداقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ امام نے 5 افراد کے نام لیے، یا تو ہم کہیں کہ کذب ہے یا صدق ہے، اگر صدق ہے سچی بات ہے تو 5 کے 5 ہونے چاہیے، اور اگر کذب ہے تو یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی امام صادق سے کہ وہ کوئی کذب کی بات کرے۔ بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں، اس میں سے 2 جو بنیادی جواب ہیں وہ یہ ہیں کہ جب صدق اور کذب کی بات کی جاتی ہے، سچائی اور جھوٹ کی بات کی جاتی ہے، وہ ان معاملات کے اندر ہوتی ہے کہ جب جان، مال، عزت و آبرو سے یہ بات نہ ٹکرائے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ایک ڈاکو آئے گا اور کسی شریف آدمی کا پتہ معلوم کر رہا ہے، وہ کہاں پر رہتا ہے، جیسے ہم نے پتہ بتایا اسے قتل کر دے گا، دہشت گرد ہے، مال لوٹ لے گا یا قتل کر دے گا، تو وہاں پر سچ بولنا یہ حرام ہو جاتا ہے، وہاں جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اور یہ بہت واضح سے احکام شریعت ہے کہ جو تمام ہی فقہوں کے اندر، تمام ہی مذاہب کے اندر موجود ہیں۔ البتہ فقہ جعفریہ کے اندر بالخصوص آیت اللہ سیستانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں پر انسان توریہ کر سکتا ہو وہاں توریہ کرے، اور توریہ کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں جھوٹ بول کر جان بچانا واجب ہے۔ اگر وہاں سچ بول دیا تو انسان نے حرام کام کیا ہے شریعت محمدی کی نگاہ میں بھی، اور انسانی جو حقوق ہیں، انسانی جو اخلاقیات ہیں اس کے مطابق بھی۔ اگر کسی بے دین شخص سے بھی پوچھا جائے، یورپ امریکہ میں رہنے والے سے بھی پوچھا جائے کہ ایسے موقع پر سچ بولنا چاہیے جھوٹ بولنا چاہیے، تو سب کے سب یہ کہیں گے کہ ایسے موقع پر جھوٹ بول کر جان بچانا ضروری ہے۔ تمہارے سچ بولنے سے جان چلے جائے گی، کسی بڑے انسان کی، کسی شریف انسان کی، کسی محترم انسان کی، لہذا وہاں پر جھوٹ بولنا چاہیے۔ لیکن چونکہ چھٹے امام کے بارے میں ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کی نیتوں میں کیا کیا باتیں پوشیدہ تھی۔ جب ایک عام انسان کی ہم نیت نہیں جانتے کہ اس نے یہ جملہ کہا ہے وہ کس وجہ سے کہا ہے، اگر وہ کسی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کا ایڈریس یہاں پر نہیں ہے وہاں پر ہے، تو اس کے ذہن میں ممکن ہے یہ بات ہو کہ جس کا ایڈریس میں بتا رہا ہوں یہاں پر نہیں وہاں پر ہے وہ کوئی اور آدمی ہے، جس کا ایڈریس تم پوچھ رہے ہو وہ کوئی اور آدمی ہے، میں نے کسی اور آدمی کا بتا دیا۔ یہ ایک توریہ کا طریقہ ہے۔ تو امام نے جو 5 افراد کے نام لیے کہ یہ میرے وصی ہیں، یہ کیا واقعاً امامت کے اندر میرے وصی ہیں یا نہیں؟ جس طریقے سے انسان اخلاقی وصیتیں کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں، یہ وصیت کرتا ہوں، جیسے کہ امام کی وصیت کا جملہ ہے کہ میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہو، تو یہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے امام کی جانب سے وہ بھی وصی ہو گیا، لیکن وہ وصی کہاں، اور جو امامت کے معاملے کے اندر وصی ہے وہ کہاں؟ لہٰذا اخلاقی وصیت اگر کسی کو کی جا رہی ہے تو وہ بھی وصی کہلاتا ہے۔
چنانچہ امام نے جس طریقے سے ہر ایک کو وصیت کی ہے، منصور دوانقی کو بھی کئی مرتبہ وصیتیں کی کہ صحیح راستے پر آ جائے، لیکن اس نے وصیت پر عمل نہیں کیا، نہیں مانا، گرچہ وصی بنایا گیا ہے لیکن اس نے وصیت کی پرواہ نہیں کی ہے، اخلاقی وصیتوں کو بروئے کار نہیں لایا ہے، لہٰذا وہ صحیح وصی نہیں کہلائے گا۔ اور امام یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی تھی جس کی بنا پر امام نے 5 ناموں کو لیا، اور اگر یہ 5 نام نہیں لیے جاتے تو امامت خطرے میں آ سکتی تھی اور دین اسلام کو خطرہ تھا۔ اب یہاں سے ہم ایک اور موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ وصیتیں اس کے علاوہ اور کیا کیا امام نے بیان فرمائی۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اس کے علاوہ جو امام کی وصیت ہے جو آخری مواقع پر امام نے ارشاد فرمائی، ورنہ تو وصیت انسان کو کرتے ہی رہنا بھی چاہیے، اور امام نے کی بھی ہے۔ کئی جگہ پر لفظ وصیت استعمال ہوا ہے لیکن وہ حقیقت میں نصیحت کے معنوں میں آیا ہے۔ جو ہمارے اصطلاح کے اندر لفظ وصیت استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان مرنے سے پہلے کچھ کلمات ادا کرے، اگر اس معنی میں لیا جائے تو امام کی کچھ بطور خاص وصیتیں ہیں کہ جو امام نے ارشاد فرمائی۔ وہی وصیت جو نماز کے بارے میں ہے اس کا ایک اگلا جملہ بھی ہے۔ ہم ایک حد تک اس کا جملہ پڑھتے ہیں اور بعض مقامات پر وہ نماز ہی تک جملہ محدود ہے، لیکن بعض دوسری جگہوں پر وہ جملہ آگے بڑھتا ہے۔ مثلا کتاب کافی کے اندر 2-3 مقامات پر یہ حدیث موجود ہے کہ امام نے شاہ فرمایا کہ میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھے گا، لیکن کتاب کافی ہی کے اندر ایک مقام پر یہ حدیث آگے بڑھتی ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ اس کا اگر ریفرنس لکھنا چاہیں تو کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401۔ اس میں امام نے اپنے فرزند سعادت سرکار سے شاہ فرمایا، یا بنیا انہ لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اے میرے لال ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہو سکتی، اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو نماز کو خفیف سمجھنے والا ہو اور حقیر سمجھنے والا ہو۔ پھر امام کی وصیت آگے بڑھتی ہے، اسی حدیث کا جملہ یہ ہے، وَلَا يَرِدُ عَلَيْنَا الْحَوْض من ادمن هذه الاشربہ، اور وہ شخص ہمارے پاس حوض کوثر میں بھی نہیں آئے گا جو شراب پینے والا ہو۔ اور پھر امام نے سوال کیا ساتھ سرکار نے کہ یا ابا وَأَيَّ الْأَشْرِبَةِ، وہ کون سی شراب ہے کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کل مسکرن، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں اگر کوئی انسان استعمال کرنے والا ہے وہ پھر ہمارے پاس حوض کوثر میں نہیں آئے گا۔ تو صرف نماز کے بارے میں نہیں، اجتناب شراب کے بارے میں بھی امام کی وصیت، اور اس سے پہلے ایک سیاسی وصیت، اس کے علاوہ ایک چوتھی وصیت۔ اور پھر میں ان ساری وصیتوں کو نقل کرنے کے بعد ایک نتیجہ دے کر گفتگو ختم کروں گا۔ یہ وصیت بھی کتاب کافی کے اندر موجود ہے، کتاب کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 55، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 55۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام کی ایک کنیز سالمہ سے جب ملا تو سالمہ نے یہ بات بتائی، وہی کہتی ہے کہ جب امام کے انتقال کا وقت قریب تھا تو امام بے ہوشی کی حالت میں تھے، اچانک ہوش میں آئے اور مجھ سے فرمایا کہ حسن افتح جو امام کا چچا زاد بھائی ہوتا ہے یا ان کا چچا ہوتا ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، ان کا چچا زاد بھائی یا ان کا چچا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس حسن افتح کو 70 دینار دے دو اور فلاں کو اتنے دینار دے دو اور فلاں کو اتنے دے دو، فلاں کو اتنے دے دو۔ امام نے جب یہ وصیتیں فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ حسن افتح جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے آپ پر چاقو کے ذریعے حملہ کیا، خنجر لے کر آپ کے پیچھے آیا اور حملہ کیا اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مدد کریں؟ امام نے فرمایا کیا تو نہیں چاہتی کہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں قرآن یہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ رشتے کہ جنہیں پروردگار نے بنایا ہے
ان رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں. یہ رشتے مثلا چچا کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، والدین ہے، اولاد ہے، یہ سارے رشتے وہ ہیں کہ جو ہمارے اختیار سے بتائے نہیں گئے ہیں، ہمارے اختیار سے بنائے نہیں گئے ہیں. ہم نے چوز نہیں کیا ہے کہ ہمارا چچا یہ ہو اور ہماری ممانی یہ ہو اور ہمارا پھپھا یہ ہو اور پھپھی یہ ہو. ہم نے تو اختیار نہیں کیا ہے، خدا نے بنائے ہیں. تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ وہ رشتے جسے خدا نے بنایا ہے یہ انہی رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں کیونکہ خدا نے بنایا ہے، اور پروردگار سے ڈرتے ہیں اور پروردگار کے حساب و کتاب سے خوفزدہ رہتے ہیں. کیا تو نہیں چاہتی کہ میرا ان افراد میں شمار ہو جائے؟ پھر فرمایا اے سالمہ، خدا نے جنت بنائی ہے اور جنت کی خوشبو 2000 سال کے فاصلے سے سونگھی جائے گی، مگر جنت کی خوشبو 2 افراد نہیں سونگ سکیں گے. ایک وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو اور دوسرا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہو. چنانچہ امام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت نماز کے بارے میں ہے تو ایک اہم وصیت رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کے بارے میں ہے. بالخصوص اس رشتہ دار کے بارے میں امام نے بطور خاص نام لے کر تذکرہ کیا کہ جو قتل کر رہا تھا، قاتلانہ حملہ کرنے والا تھا. اور یہاں قاتلانہ حملہ تو بہت دور کی بات، مال چوری کرنا تو بہت دور کی بات، ہماری ذرا سی شان میں کسی نے ایک جملہ کم کہہ دیا اور ذرا ایک توہین ہو گئی تو 20 سال کے لیے اس سے قطع تعلق، 15 سال کے لیے اس سے قطع تعلق، کبھی بات نہیں کرنی، کبھی عید پر ملاقات نہیں کرنی، کبھی اس کی تقریب میں نہیں جانا، کبھی وہ ہماری تقریب میں نہیں بلایا جائے گا. ایک اگر جملہ اس نے ہماری شان میں کم کہا. تو امام نے یہاں پر بھی پیغام دیا ہے کہ صرف نمازوں کی، صرف دعاؤں کی اہمیت نہیں ہے کہ انسان مصلی پر بیٹھ جائے اور دعائیں مانگتا رہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک اہم ترین عبادت ہے کہ جو انسان کو انجام دینی چاہیے. اور آخری وصیت جو ہم نے نوٹ کی ہے کتاب مناقب آل ابی طالب کے اندر ابن شہر آشوب نے یہ روایت لکھی ہے. مناقب آل ابی طالب میں اس کے ہم نے صفحہ نمبر یاد نہیں کیا، یادداشت نہیں کیا ہے. عربی اس کی تھوڑی بہت آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے تو پھر شاید اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو مل سکے گی. روایت یہ ہے کہ قال موسیٰ بن جعفر فیما اوصانی بہ ابی. چھٹے امام نے بیان فرمایا ان چیزوں کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ان کے بابا نے انہیں وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ یا بنیا اذا انا مت فلا يغسلني احد غيرك فان الامام لا يغسله الا امام واعلم ان عبد الله اخاك سيدعو الناس الى نفسه فدعه فان عمره قصير. چھٹے سرکار نے اپنے بیٹے ساتویں امام سے بیان فرمایا تھا، وصیت یہ کی تھی کہ اے میرے لال، میں مرنے والا ہوں، لہٰذا تمہارے علاوہ کوئی مجھے غسل نہ دے، کیونکہ امام کو امام کے علاوہ کوئی غسل نہیں دیتا. اور یاد رکھو جو تمہارا بھائی عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ افتحی، یہ جو تمہارا بھائی ہے یہ لوگوں کو اپنی جانب بلائے گا، یعنی یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ مجھے امامت مل گئی ہے، میں امام ہوں. لیکن جو سچے امام ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف بلاتے ہیں، یہ اپنی طرف بلائے گا. امام فرماتے فدعہ، اسے چھوڑ دینا، اسے اپنا کام کرنے دینا. کیوں؟ فإن عمرہ قصیر، کیونکہ اس کی زندگی بہت چھوٹی ہے. بلا وجہ ایک چھوٹے معاملے کے اندر تم پڑھو اور وہ جو چھوٹا معاملہ ہے تمہارے درمیان میں پڑھنے کی وجہ سے بڑا نہ بن جائے، لہذا اسے چھوڑ دینا، وہ خود بخود معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی امام کی ایک گویا سیاسی بصیرت میں سے ایک جملہ ہے. جس طریقے سے وہ 5 افراد کی جو وصیت کی تھی، اسی طریقے سے یہ ایک اہم نقطہ ہے. غالباً احادیث کے اندر بھی اس قسم کی روایت بیان ہوئی ہے کہ جو باطل کا مقابلہ کرتے ہیں اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. رب باطل یموت بذکر و رب باطل یموت بترکہ. کبھی کبھار باطل کا مقابلہ جب انسان کرتا ہے تو بار بار اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ غلط ہیں، انہوں نے برائی کی ہے، انہوں نے دین کا خاتمہ کیا ہے، انہوں نے غلط طریقے سے دین پہنچایا ہے. بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ غلط افراد ہیں، ان کی تقلید، ان کی پیروی، ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. لیکن بسا اوقات باطل کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے.
یہ ایک عجیب طریقہ ہے. باطل کبھی کبھار بول اور زبان کے ذریعے مٹتا ہے، بولنے سے مٹتا ہے، اور کبھی کبھار خاموش رہ کر مٹ جاتا ہے. اگر خاموش رہنے کے مقام پر انسان نے بولنا شروع کیا تو باطل مٹے گا نہیں، باطل پروان چڑھے گا. بہت سارے ٹی وی پر آنے والے افراد اور مختلف قسم کے نظریات دینے والے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے ذکر کر دیا، بیان کیا اگر انہیں اپنی محافل اور مجالس کے اندر، تو بلا وجہ وہ بڑے افراد ہو جائیں گے، بلا وجہ لوگ ان کے بارے میں معلوم کریں گے اور تبصرہ کریں گے. اور یہی معاملہ ہے کچھ ایسی چیزوں کا، جیسے کوئی نامناسب فلم آتی ہے، پیغمبر اکرم کے بارے میں بنائی گئی، کسی نبی کے بارے میں بنائی گئی، آج تک مجمع میں سے کسی نے نہیں دیکھی ہے، بہت کم افراد نے دیکھی. ہم نے بیان کر دیا کہ فلاں جگہ پر ایسی فلم بنائی گئی ہے، اس میں یہ دکھایا گیا ہے، نبی کی توہین کی گئی ہے، اہل بیت کی توہین کی گئی ہے. جنہوں نے نہیں بھی دیکھی تھی وہ بھی جا کر دیکھیں گے. تو اگر انسان خاموش رہتا تو یہ باطل خود بخود دب جاتا اور کسی کو خبر ہی نہ ہوتی کہ یہ کوئی باطل پیدا بھی ہوا تھا اور اس نے کوئی غلط کام بھی کیا تھا، خود بخود ختم ہو جاتا. لہٰذا باطل کے بھی مقابلہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. بسا اوقات اس کو پھیلایا جاتا ہے اور بسا اوقات اسے چھپایا جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر انٹرٹینمنٹ یہی بن گیا ہے کہ باطل کو پھیلایا جائے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے، کہا کہ اویئرنیس دینے کے لیے، کہ پتہ چلے کہ یہ غلط کام ہو رہے ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا ہے. تو جو اچھے کام ہو رہے ہیں وہ بھی تو بیان کیے جائیں تاکہ اس سے قریب رہیں. وہ کوئی بیان نہیں کرتا، لیکن جو باطل کام ہوتے ہیں، جو غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، اسے بار بار دکھائے جاتے ہیں اور فیس بک پر عام کیا جاتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے عام کیا جاتا ہے کہ یہ وہاں پر غلط کام ہو رہا ہے، یہ وہاں پر غلط کام ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے. اس کے بعد کمنٹس بھی بہت برے برے آ گئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باطل کا پرچار نہ کیا جائے، بہت سارے باطل ایسے ہوتے ہیں جن کا پرچار نہ کیا جائے تو انسانی معاشرے کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے اور اس سے دین کی بقا ہوتی ہے. لہٰذا باطل کا مقابلہ ہمیشہ اسے پھیلا کر نہ کیا جائے، کبھی کبھار خاموشی کے ذریعے بھی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ جو وصیتیں آپ کی خدمت بیان کی، اس سے ایک نتیجہ، اور بہت سمپل سا سادہ سا نتیجہ یہ ہے. آج بہت سارے لوگ کال کر کے اور میسیجز کر کے معلوم کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کیا آج کے زمانے میں دینداری یہی ہے کہ انسان نماز شب پڑھنے والا ہو، نماز غفیلہ پڑھنے والا ہو، نہج البلاغہ پڑھنے والا ہو، صحیفہ سجادیہ پڑھنے والا ہو، قرآن مجید پڑھنے والا ہو، مفاتح الجنان پڑھنے والا ہو، کیا یہ ہے دینداری؟ اسی طریقے سے بعض افراد فون کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا دینداری یہ ہے کہ ہمیں فلاں جلسے میں شرکت کرنی چاہیے، فلاں دھرنے میں بیٹھنا چاہیے، احتجاج میں بیٹھنا چاہیے، وہاں پر بھی شریک ہونا چاہیے، وہاں پر بھی شریک ہونا چاہیے. یہ ہے دینداری؟ دینداری کیا ہے؟ ممبر پر آنے والے جو افراد ہیں، عجیب بات یہ ہے، اور یہ احادیث میں بار بار بیان بھی کی گئی ہے بات، کہ تم اس وقت تک دین خدا کی مدد نہیں کر سکتے جب تک پورے دین کو حاصل نہ کر لو. دین کے تمام جوانب اور تمام حواشی کا اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم دین کی مدد نہیں کر رہے، دین کو نقصان پہنچانے کا کام بھی کر سکتے ہو. لہذا وہ افراد کی جنہوں نے کام کیا ہے ایک شعبے کے اندر، انہوں نے سیاسیات کے اندر کام کیا ہے، وہ جب بھی بات کریں گے ہمیشہ سیاست کی گفتگو کریں گے، ممبر پر آ کر دین کے نام پر سیاست کی گفتگو کریں گے. جنہوں نے کام کیا ہے فقہی مسائل کے اندر، عبادات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، جب بھی وہ آئیں گے ہمیشہ نماز، روزے، عبادات، دعائیں، مناجات، ان کی بات کریں گے. جو دوسرے قسم کے افراد ہیں، جیسے جنہوں نے اخلاقیات اور بالخصوص اجتماعی معاملات کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، وہ مثال کے طور پر انسان کو سچ بولنا چاہیے، امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. یہی دین ہے کہ انسان مخلوقات کی خدمت کرے، خدمت خلق ہی دین کا اصل مقصد ہے. تو جس نے جس فیلڈ کے اندر کام کیا ہے، عام طور پر بس وہ اسی فیلڈ ہی کی باتیں بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ گویا یہی دین ہے، یہی سب سے بڑا نیکی کا کام ہے، یہی سب سے بڑا ثواب کا کام ہے، یہ نہیں کیا تو سارے کام بیکار ہو گئے. جبکہ ائمہ نے بھی کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا، اور یہ بات وصیتوں سے بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ دین کسی ایک معاملے کا نام نہیں ہے. امام نے جہاں نماز کے بارے میں وصیت کی ہے، ایک واجب کام کے بارے میں وصیت کی ہے، وہاں ایک سب سے بڑے حرام مثلا شراب کے بارے میں بھی وصیت یہ کی کہ اس سے اجتناب کرو. تو واجب بھی ہو، حرام بھی ہو،
واجب بھی ہو اور حرام سے بچنا بھی ہو۔ پھر امام کی وصیتوں کے اندر یہ بھی وصیت تھی کہ میرا جانے کے بعد جانشین کون ہوگا۔ ایسے نہیں مسئلے کو چھوڑ دیا کہ بس میں تو نمازوں کا پابند ہوں اور دعائیں مناجات میں کرتا ہوں، علمی طور پر میں نے تربیت کر دی ہے شاگردوں کی، کافی ہے میرے لیے۔ نہیں، میرا جانشین کون ہوگا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سیاسی طور پر یہی بتانا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بالخصوص وصیت یہ فرمائی کہ فلاں کو اتنے درہم دے دو، فلاں کو اتنے دینار دے دو، اتنے دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صرف مصلے کے پابند نہیں تھے بلکہ اجتماعی معاملات میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، یہ بھی امام کی زندگی کے اندر موجود تھا۔ تو انسان کی زندگی کے انفرادی ذمہ داریاں بھی ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں، خاندانی ذمہ داریاں بھی ہیں، سیاسی ذمہ داریاں بھی ہیں، دینی ذمہ داریاں بھی ہیں، دنیاوی ذمہ داریاں، نہ جانے کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ کسی ایک ذمہ داری کی طرف انسان لگ پڑے اور آگے بڑھتا جائے اور سمجھے کہ یہی دین ہے، وہ دین کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے، پورا دین نہیں ہو سکتا۔ پورا دین حاصل کرنا ہوگا تو دین کے تمام جوانب پر عمل بھی کرنا ہوگا اور لوگوں کی خدمت میں بیان بھی کرنا ہوگا۔ مولا متقین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جس میں امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی للمؤمن 3 ساعات، اے میرے لال، مومن کی زندگی میں 3 اوقات ہونے چاہیے، اس کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے۔ اب یہ 3 حصوں کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ برابر سے ہم نے 3 حصے تقسیم کیے، 100% کو 33.33% کے اندر تقسیم کیا کہ بالکل نوٹنگ کے ساتھ ہم چل رہے ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ تینوں حصے ہونے چاہیے انسان کی زندگی میں، کچھ کوئی حصہ بڑھ جائے، کوئی حصہ کم ہو جائے، حالات کے حساب سے یہ ہونا چاہیے۔ پہلا حصہ کیا ہو؟ فرمایا ساعۃ فیہا یناجی ربہ، زندگی کا ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ خدا سے مناجات کرے، اور مناجات خدا کے اندر نماز بھی شامل ہے، دعائیں بھی شامل ہے، تعقیبات بھی شامل ہے، مثلا ائمہ کے زیارت ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی شامل ہے، جتنے بھی یہ عبادتی پہلو ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں۔ زندگی کا ایک حصہ مناجات خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ وَالسَّاعَةٌ فِيهَا يَرُمُّ مَعَاشَ، تقریباً یہ جملے ہیں، فرماتے ہیں اور زندگی کا ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مردوں سے انسان مخاطب ہوگا تو بالخصوص ان کے لیے بات ہے کہ اگر صرف نماز روزے کے اندر لگ گئے تو کون نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائے گا، کون لے کر آئے گا کھانا، اور کون وسعت پیدا کرے گا اپنے خاندان کے لیے؟ لہٰذا یہ ذمہ داری بھی ہے انسان کے اوپر۔ تیسری چیز بیان فرمائی وَالسَّاعَةٌ فِيهَا يَخْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهَا وَبَيْنَ لَذَّتِهَا، فرمایا کہ اور تیسرا حصہ انسان کی زندگی کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے اور لذات دنیاوی کے ساتھ مخصوص ہو، تاکہ انسان ان نعمتوں کو حاصل کر کر تقویت پیدا کرے، یعنی کھانے پینے کے لیے بھی وقت دے، دسترخوان پر بھی بیٹھا ہو تو اچھے طریقے سے بیٹھے۔ یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی کھانا کھا کر نماز کے لیے ہمیں جانا ہے، بلکہ روایتوں کے اندر جملہ یہ موجود ہے کہ جو شخص دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے وہ حصہ پروردگار اس کی زندگی کا شمار نہیں کرتا۔ سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ بہت جلدی جلدی نوالے لیے اور چلے گئے، سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور یہ تو آج کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو جلدی جلدی کھانا کھایا جاتا ہے اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں انسان کی جسم پر، لہذا جلدی جلدی کھانا نہ کھایا جائے، سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ یا جو دوسری حلال لذات ہیں ان کو صحیح طریقے سے، سمندر کے کنارے انسان پہنچ جاتا ہے، یہ حلال چیز ہے، سبزہ دیکھنے کے لیے کہیں پر جاتا ہے، حلال چیز ہے، اپنے بچے کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، یہ حلال چیز ہے۔ تو بے شمار حلال لذتیں اسے حاصل کرنا یہ بھی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ مولا متقیان کی حدیث تھی جس میں فرمایا کہ اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ انہوں نے کہ 4 حصوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کرو۔ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ 5 حصوں میں تقسیم کرو۔ ان ساری حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف انسان کو ایک پہلو کو نہیں اٹھا لینا کہ یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی دین نے سکھایا اور یہی انسان کو کرنا ہے، بلکہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا، اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ۔ یہ ہے حقیقت میں دین اسلام کہ جس کی تعلیمات ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سیرت محمد و آل محمد پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد و آل محمد کی زندگی اور ان جیسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے تمام گناہ کبیرہ
اور مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. جتنے شیعان حیدر کرار ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اگر مشکلات کہیں پر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو انہی مشکلات پر صبر و شکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا ظہور جلد جلد فرمائیں. ہمیں ان کے آوان انصار عاشقین و محبین میں شمار فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. يا مولا يا صاحب السماء